کرتے تھے، اپنی بچیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں توجہ کرنا، اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے تھے، ایک تاریکی دنیا میں چھائی ہوئی تھی، لیکن جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر، دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ایک دنیا جو ہے، دنیا میں نورانیت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے آنے سے، اور نبی کونین جب دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کی ذات و برکات وہ برکات ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خوشی کی، آپ کی خوشی، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت آدم نے بھی آپ کی ماں کو دی ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے بھی دی ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت موسیٰ نے بھی دی ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت ہود نے بھی دی ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت لوط نے بھی دی ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے بھی دی ہے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تمہاری بھی جان ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب نبی کونین میرے شکم میں تھے، اس وقت پہلے مہینے میں حضرت آدم آئے تھے اور آ کر کہا تھا، آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر پر ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو غم گساروں کا غم گسار ہوگا، جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہوگا، فقیروں کی مدد کرنے والا ہوگا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آدم کے بعد شیش آئے اور آ کر کہنے لگے، آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں ایسا بچہ آنے والا ہے جو غریبوں کی مدد کرے گا، جو قوم کا مسیحا ہوگا۔ حضرت شیش کے بعد حضرت نوح آئے، وہ بھی آ کر کہنے لگے، آمینہ مبارک ہو۔ حضرت لوط آئے، آمینہ مبارک ہو۔ حضرت عیسیٰ آئے، آمینہ مبارک ہو۔ حضرت موسیٰ آئے، آمینہ مبارک ہو۔ یہاں تک کہ خود رب کائنات بھی اپنے حبیب کی آمد کی خوشی مناتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے، جبرائیل جاؤ کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا دو۔ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں خوشیاں مناؤ، جلوس نکالو، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اور سرکار کی آمد کی خوشی کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا خطہ خطہ، کائنات کا کونا کونا اعلان کرتا ہے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، مکی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ تو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تمہیں نبی ملا تو ایسا نبی ملا ہے کہ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب ہر طرف لوگ بھاگتے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت میں بھی اگر تمہاری مدد کرنے کوئی آئے گا تو آمینہ کا لال آئے گا، اگر تمہیں بچانے کوئی آئے گا تو عبداللہ کا لخت جگر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی آمد کی خوشی کائنات کا ذرہ ذرہ مناتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا، جابر بتاؤ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ آپ بہتر جانے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جابر سنو، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور یعنی کہ تمہارے حبیب کو پیدا فرمایا ہے، نبی کونین کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جابر توجہ کرو، اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت پیدا فرما دیا تھا۔ میرے آقا
آقا فرماتے ہیں جابر جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت بھی موجود تھا، جب حضرت آدم آگ اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی موجود تھا۔ جابر سنو، جب آدم نہ بنے تھے میں اس وقت بھی موجود تھا، جب عیسیٰ نہ تھے میں اس وقت بھی موجود تھا، جب موسیٰ نہ تھے میں اس وقت بھی موجود تھا، جب ابراہیم نہ تھے میں اس وقت بھی موجود تھا، جب نبیوں کے تمام انبیاء کرام نہ تھے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی موجود تھا۔ بھارت کے اعلیٰ حضرت بریلی کی رضا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اچھا ایک کام کرو، یہ جو کرسیاں خالی ہیں یہاں پہ آگے آ جاؤ، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، اچھے طریقے سے بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر سن لو، آ جاؤ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ اب سارے مل کر بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، ہم کتنے مقدر والے ہیں، ہم کتنی قسمت والے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اے بچوں اے بیٹا بعد میں، اس لیے بعد میں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے، کتنا بڑا احسان ہے اس کا، رب کائنات کا، سب سے پہلے اس نے پیدا کیا تو انسان بنایا۔ قاری فہیم صاحب، سید صاحب، سعید بھائی، سب سے پہلے اللہ نے انسان بنایا۔ سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ زوکھنپور کی جانب سے ریکارڈ کیا اگر وہ گیا ہے۔ چاہتا تو آگ بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو گھاس بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو مٹی بھی بنا سکتا تھا۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تمہاری بھی جہتا جان ہے، احسان ہے رب کائنات کا کہ اس نے انسان بنایا۔ اور یہی تک احسان محدود نہیں، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد مومن ایمان والا بنایا، اور سب سے بڑا احسان اس رب کائنات کا یہ ہے کہ اس نے یہ سب بنانے کے بعد نبیوں کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، کائنات کے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا، پیغمبروں کے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا، تمام نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، دل کی تختی پر لکھ لینا، اگر تم نبی کونین کے سچے امتی بن کر رہے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہے، تم قبر میں بھی آباد ہو اور میدان محشر میں بھی۔ زندہ باد ہے، زندہ باد۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی ایسا دیا۔ اچھا سرکار کے نام پر بول دو سبحان اللہ۔ سرکار کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا جی بے شک۔ جب باپ کا سایہ، پردھان جی کے والد مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، جب باپ کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے، ایک بات بتاؤں، جب باپ کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے، باپ اگرچہ ضعیف صحیح، باپ اگرچہ بیمار صحیح، باپ اگرچہ بوڑھا صحیح، لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ جب باپ کا ہاتھ سر پر ہوتا ہے تو اس کا بیٹا پوری دنیا سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کا مقام وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول کی جب پیدائش نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول کے والد محترم پہلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ جب نبی کونین دنیا میں آئے، لوگوں نے کیسے کیسے تانے دیے، لوگوں نے کیسے کیسے ظلم و ستم کرے، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے گالیاں بھی دی، لیکن میرے نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، میرے نبی نے پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں۔ تم اس نبی کی امت میں پیدا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ نبی بے رحموں پر رحم کرتا ہے، وہ نبی بے ایمانوں کو ایمان دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، اپنے نبی سے سچی محبت کیا کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقدس مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کی اللہ اکبر کبیرہ صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے۔ اب توجہ کرنا اللہ کے رسول کے پیارو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب پر درود پڑھا کرو، نبی کونین پر درود پڑھا کرو۔ وہ درود اس لیے پڑھا کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز کو بھی سماعت فرماتا ہوں اور اس کو
پہچانتا بھی ہوں اللہ کے رسول کے دیوانوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے عقیدت رکھنے والوں، اللہ کے رسول پر درود پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہو گیا تھا اور جب حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچی تھی سرکار کو لینے، جس اونٹنی سے پہنچی تھی وہ اونٹنی بیمار تھی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب نبی کونین اس اونٹنی کی پیٹھ پر تشریف لے آئے، اس اونٹنی کی پشت پر تشریف لے آئے تو بیمار اونٹنی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میری امی حلیمہ مجھے اپنے گھر لے گئی، آقا فرماتے ہیں جب میں مکے میں پہنچا تو مکے کا کونا کونا مجھ پر درود پڑھ رہا تھا، مکے کا خطہ خطہ مجھ پر درود پڑھ رہا تھا، مکے کا ذرہ ذرہ مجھ پر درود پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میری امی حلیمہ مجھے مکے میں لے گئی تھی تو مکے کا پتھر پتھر درود پڑھتا تھا، مکے کا درخت درود پڑھتا تھا، درخت کے پتے درود پڑھتے تھے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تمہاری بھی جان ہے، بریلی کے رضا کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیہ شجر کی ہے اور انسان ہی نہیں ثنا خان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شجر۔ انسان ہی نہیں ثنا خان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نبی ہمارے پاس آیا، اتنی پاور کا مالک نبی ہمارے پاس آیا، اتنا حسین و جمیل نبی ہمارے پاس آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آقا کی ولادت ہوئی، اللہ آقا کی ولادت کی خوشی تمام نبیوں نے حضرت آمنہ کو سنائی، اور جب میرے آقا تشریف لے آئے، اللہ اکبر، دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں ایک کوہرام برپا ہو گیا جب آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہلکے 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 جب آقا جوانی کی دہلیز پر پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، جب اعلان نبوت کر دیا اور جب سب آپ کے دست پاک پر مسلمان ہوتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، کچھ تو گالیاں بھی دیتے تھے لیکن نبی گالیاں سن کر دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کے دیوانوں، اللہ کے رسول سے ایک بڑی محبت کرتے تھے، صحابی رسول تھے جن کو عمیر بن حبیب کہتے ہیں، بڑا پیار کرتے تھے جن کو عمیر بن حبیب کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلان ہو گیا، عمیر بن حبیب کیا اللہ کے رسول پر قربان ہو سکتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول پر جان دے سکتے ہو؟ عمیر بن حبیب نے اپنے 9 ساتھیوں کو لیا اور جنگ پر نکل گئے۔ جنگ پر نکلنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، یہودیوں سے جنگ ہوئی، یہودیوں سے جنگ ہونے کے بعد ان کے 9 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے 9 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ جب 9 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، عمیر بن حبیب کو پکڑ لیا گیا۔ کسی نے کہا عمیر بن حبیب کی گردن کاٹ دو، کسی نے کہا عمیر بن حبیب کے ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا عمیر بن حبیب کے پیر کاٹ دو۔ کوئی کہنے لگا نہ تو اس کی گردن کاٹو، نہ تو اس کے ہاتھ کاٹو، نہ تو اس کے پیر کاٹو۔ اعلان ہوا اس کے ہاتھ کاٹنے سے بہتر ہے اس کا ایمان چھین لو، اس کے پیر کاٹنے سے بہتر ہے اس کا ایمان چھین لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک یہودی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس کا ایمان میں چھین سکتا ہوں، اس کا ایمان میں نکال سکتا ہوں۔ کسی نے کہا ایمان کیسے نکالو گے، ایمان کیسے چھینو گے؟ کہا وہ میری ذمہ داری ہے، اس کا ایمان کیسے چھینا جائے گا؟ اللہ کہا میں اس کو گھر لے جاتا ہوں۔ عمیر بن حبیب کو جب گھر پر لے گیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے تھے۔ ایک کمرے کے اندر بند کیا اور کمرے میں خنزیر کا گوشت رکھ دیا گیا اور شراب کے پیالے رکھ دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے سوال کیا وہ یہودی شراب کے پیالے کیوں رکھے ہیں، وہ یہودی خنزیر کا گوشت کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا بھوک لگے گی تو خنزیر کا گوشت کھا لے گا، پیاس لگے گی تو شراب کے پیالے پی لے گا۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، وہ نہیں جانتا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ جان دینے سے نہیں ڈرتا، پھر گردن رہے یا کٹے۔ عمیر بن حبیب کو گھر پر لے گیا، گھر پر لے جانے کے بعد
کمرے میں بند کیا. اب اس نے شراب کے پیالے اس لیے رکھے تھے کہ پیاس لگے گی تو شراب پی لیں گے, بھوک لگے گی تو حساب تو گوشت کھا لیں گے. ایمان چھین لے گا عمیر بن حبیب کا, لیکن عمیر بن حبیب نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا تھا. عمیر بن حبیب نے کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو دیکھا تھا. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, 6 دن, 7 دن, مسلسل کئی دن تک حضرت عمیر بن حبیب کو اس کمرے کے اندر بند رکھا گیا. اور کئی دنوں کے بعد جب کمرہ کھولا گیا, اب اس نے سوچا یا تو مر گیا ہوگا, یا شراب پی لی ہوگی, یا گوشت کھا لیا ہوگا, چلو دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں. اب توجہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس نے کہا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں, ذرا دیکھے تو صحیح وہ ہو کیسا گیا ہے, ذرا دیکھے تو صحیح زندہ بھی ہے یا مر گیا, ذرا دیکھے تو صحیح اس کا حال کیا ہے. ایک بات بتا دوں, موت تو سب کو آنی ہے. آج آپ کسی کی برسی کرتے ہو, ہم کسی کا 40واں کرتے ہیں, ایک نہ ایک دن کوئی ہمارا بھی 40واں کرے گا, کوئی ہماری بھی برسی کرے گا, ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جس طریقے سے عمیر بن حبیب نے اللہ کے رسول سے محبت کی تھی, اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے محبت کرو, ورنہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے, کب وہ غسل کے تختے پر ہمیں اور آپ کو لٹا دیا جائے, کب ہمیں اور آپ کو اللہ اکبر کبیرہ جب موت آ جائے گی تو ہم نہانے کی بھی محتاج رہ جائیں گے, ہم نہانے کی بھی محتاج ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا, کسی کو دیکھ نہیں سکتے, کسی سے باتیں نہیں کر سکتے, کسی سے بول نہیں سکتے. زمین یہیں پر رہ جائے گی, دولت یہیں پر رہ جائے گی, شہرت یہیں پر رہ جائے گی, عزت یہیں پر رہ جائے گی, تخت و تاج یہیں پر رہ جائے گا. اللہ کے رسول کے دیوانوں, موت کا پتہ نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, موت کبھی بھی پکڑ لے گی. تم چاہے زمین کے اندر دفن ہو جاؤ, تم چاہے آسمان میں اڑ جاؤ, تم چاہے 7 تالوں میں بند ہو جاؤ, موت پکڑ کر رہے گی. آج کسی اور کو آئی ہے, ورنہ تم جاؤ اپنے قبرستان میں, جاؤ اپنے قبرستان میں اور جا کر دیکھو اپنے قبرستان کی وہ پرانی پرانی قبریں, وہ کھکل کھکل سی قبریں, وہ بڑی بڑی جھاڑیاں. جاؤ قبرستان کی وہ تاریخی دیکھو, جاؤ قبرستان کا وہ ویرانہ پن, قبرستان کا وہ سناٹا. اللہ اکبر. کل تک جو تمہارے ساتھ ٹہلتے تھے, کل تک جو تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے میں تیرا دوست ہوں, میں تیرا ساتھی ہوں, میں تیرا بھائی ہوں, تیرا ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا, مصیبت میں تیرے ساتھ, غم میں تیرے ساتھ, خوشی میں تیرے ساتھ, جا کر تو دیکھو ذرا قبرستان کی منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کل تک جو تمہارے ساتھ گھوما کرتے تھے, کل تک جو تمہارے ساتھ خوشی منایا کرتے تھے, جو سینہ چوڑا کر کے اللہ اکبر روڈوں پر چلا کرتے تھے, آج وہ جا کر دیکھو منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. وہ چاہے مرد ہو, وہ چاہے عورت ہو, وہ چاہے لڑکی ہو, وہ چاہے لڑکا ہو, اللہ اکبر, وہ چاہے بچہ ہو, وہ چاہے جوان ہو, وہ چاہے بوڑھا ہو, موت سب کو پکڑے گی. اگر کوئی 1 منٹ کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ بھی موت اس کو بھی آئے گی, کوئی 1 سیکنڈ کے لیے آیا ہے موت اس کو بھی آئے گی, کوئی 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے موت اس کو بھی آئے گی. تو تم کام ایسا کرو, جب تمہیں موت آنی ہے عمیر بن کی تاریخ پڑھ لو, عمیر بن حبیب کی تاریخ پڑھ لو. کام ایسا کرو کہ جب تم مرو تو دیکھنے والے چہرہ دیکھ کر کے یہ چہرہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے غلام کا چہرہ ہے. تمہیں دیکھ کر کے یہ تو نبی کا غلام تھا. جب تمہارا جنازہ تمہاری گلیوں سے گزرے, لوگ دیکھ کر کے یہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ نبی کے وفادار کا جا رہا ہے, یہ جنازہ کسی اور کا نہیں نبی کے غلام کا جا رہا ہے, یہ جنازہ کسی اور کا نہیں مدینے کے تاجدار کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. اور قبر میں جب تم جاؤ اور جب نکیرین تم سے سوال کرے, جب نکیرین تم سے سوال کرے من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, جب تم سے وہ سوال کرے اور رسول کائنات جب تشریف فرما ہو, سرکار کا چہرہ دکھایا جائے تو بلا جھجک تم یہ کہہ دو فرشتوں سے, فرشتوں ان کے بارے میں سوال کرتے ہو, میں تو ان کے بارے میں کہتا تھا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو عمیر بن حبیب کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں اس کی حالت کیسی ہے.
اور یہ ہو کیسا گیا ہے؟ جب دروازہ کھولا اللہ اکبر کبیرہ، عمیر بن حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے یہودی پاس میں پہنچا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا کیا تو نے کھایا نہیں؟ کیا تجھے بھوک نہیں لگی؟ کیا تو نے پی نہیں شراب؟ کیا تجھے پیاس نہیں لگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں اس یہودی کی لڑکی آئی اور آ کر کہنے لگی بابا آپ ہٹ جائیں، اس کا ایمان اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا ایمان میں نکالوں گی، میں اس کا ایمان نکالنا جانتی ہوں۔ اس نے کہا تو اس کا ایمان کیسے چھینے گی؟ یہودی کہنے لگا اس کا ایمان کیسے نکالے گی؟ تیرے پاس کون سا راستہ ہے؟ تیرے پاس کون سا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگی آپ چلے جائیے، اس کا ایمان نکالنے کی ذمہ داری میری ہے، اس کا ایمان چھیننے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کے رسول کی دیوانوں ذرا توجہ کرو، آج ایمان، پہلے کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا تھا، آج کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ اکبر، پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ جو صحابی تھے، اولیاء اللہ تھے، جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، خلفائے راشدین تھے، اللہ اللہ، اور ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کی دیوانوں توجہ کرو، اس لڑکی نے کہا کہ تم چلے جاؤ، اس کا ایمان میں چھین لوں گی، اس کا ایمان میں نکال لوں گی۔ جب یہودی گیا، یہودی کے جانے کے بعد کمرہ بند کیا، لڑکی حضرت عمیر بن حبیب کے دائیں بیٹھ گئی، دائیں بیٹھنے کے بعد ایک دن بیٹھی رہی، 2 دن بیٹھی رہی، 3 دن بیٹھی رہی، لیکن عمیر بن حبیب نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، عمیر بن حبیب نے چہرے کو اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جب لڑکی دائیں بیٹھ کر پریشان ہو گئی، پھر بائیں آئی، بائیں آ کر بھی 1 2 3 4 دن بیٹھی رہی، عمیر بن حبیب نے نہیں دیکھا، پھر پیچھے گئی، عمیر بن حبیب نے نہیں دیکھا، پھر آگے گئی، عمیر بن حبیب نے نہیں دیکھا، چاروں طرف گھومتی رہی، لیکن عمیر بن حبیب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑکی نے عمیر بن حبیب کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ہاتھ پکڑ کر کے ہاتھ پکڑنا چاہا، جب ہاتھ پکڑنا چاہا عمیر بن حبیب نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا او نوجوان کیا تیری آنکھوں کو کوئی اور بھا گیا؟ او نوجوان کیا تو نے کسی اور کے حسن کو دیکھ لیا؟ او نوجوان کیا تو نے کسی اور کے چہرے کو دیکھ لیا؟ نوجوانوں، حضرت عمیر بن حبیب کا جواب سننا، جب اس لڑکی نے کہا کیا تو نے کسی اور کو دیکھ لیا؟ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تمہاری بھی جان ہے، عمیر بن حبیب کہنے لگے ارے تیرا حسن کیا ہے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں کو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تھوڑی دیر اور سماعت کر لیں، بولیں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آمد کا مہینہ ہے، اللہ پاک اس مہینے کے صدقے پردھان جی کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ عمیر بن حبیب صحابی رسول، ان کو بہکانے اور برگلانے کی کوشش کی گئی، لیکن عمیر بن حبیب اللہ اکبر کبیرہ ایمان اتنا پختہ تھا کہ نبی کی آنکھوں کو جو دیکھ لے اس کو پھر دنیا کی رنگ ریلیاں نہیں بھایا کرتی، جو نبی کو دیکھ لیا کرتا ہے اس کو دنیا کی رنگینیوں سے پیار نہیں ہوتا، جو نبی کو دیکھ لیتا ہے دنیا کی خوبصورتی سے پیار نہیں ہوتا، جو نبی کو دیکھ لیتا ہے وہ تم نے نہیں سنا جب یوسف کو زلیخا لے کر آئی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا تھا کہ تمہیں ایک چھری دوں گی اور ایک پھل دوں گی، تم پھل پر چھری چلانا، تم کسی سیب پر چھری چلانا اور یوسف کو دیکھنا۔ جب یوسف کو حضرت زلیخا نے بلایا، حضرت یوسف کو اور بلا کر اپنی سہیلیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، آپ کی سہیلیوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھا اور چھری چلائی، پھل کی جگہ چھری انگلیوں پہ کٹ گئی، لیکن درد کا احساس نہیں ہوا، چھری چلتی رہی، درد کا احساس نہیں ہوا۔ وہ یوسف کا حسن تھا، جب یوسف کے حسن کو زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا تھا، انگلی پر چھری چلائی تھی، درد کا احساس نہیں ہوا۔ ارے یہ میرے آقا کا حسن ہے کہ جس کا صدقہ بھی یوسف کو ملا ہے، وہاں پر یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہاں تو بغیر دیکھے عرب کے مردوں نے سرکار کو دیکھا نہیں، لیکن آپ کے حسن پر اپنی گردنیں کٹاتے ہوئے، آپ کے حسن کا وہ عالم، آپ کے حسن کا وہ عالم کہ گردنیں کٹ گئی لیکن درد تک کا احساس نہیں، گردنیں کٹ گئی
درد تک کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی زندگی ایسے گزارو کہ سرکار کی امتی بن کر زندگی گزارو، اپنی زندگی گزارو سچے عاشق کے رسول بن کر اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی گزارو سچے عاشق کے مصطفیٰ بن کر اپنی زندگی گزارو، اس لیے کہ کامیاب وہی ہے جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے، کامیاب وہی ہے جو مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے، کامیاب وہی ہے جو مصطفیٰ کریم سے عشق کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار سے سچا عشق کرو، زندگی سرکار کی مقدس یاد میں گزارو، نمازوں کی پابندی کرو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کہیں بھی پکڑ سکتی ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک جسے موت نہ آئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو دنیا سے گیا نہ ہو۔ آج تم کسی کی برسی یا چالیس کر رہے ہو، یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے، قبر میں ہمیں بھی جانا ہے، کفن میں ہمیں بھی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، غسل ہمیں بھی دیا جائے گا، من و من مٹی کے نیچے ہمیں بھی دبایا جائے گا۔ جو تم سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے، جو تم سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں مصیبت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، خوشی میں تمہارے ساتھ رہیں گے، جو تم سے پیار کے دعوے کرتے ہیں اللہ اکبر وہ صرف قبر تک جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جا سکتے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں گیا ہو، کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں گیا ہو، کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ قبر میں گئی ہو، کوئی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ قبر میں گئی ہو؟ یہ قانون قدرت ہے، کوئی قبر میں نہیں جاتا، وہ چاہے باپ ہو، وہ چاہے بیٹا ہو، وہ چاہے دوست ہو، وہ چاہے بھائی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا، قبر تک سب جاتے ہیں اور مٹی کے نیچے دبا کر چلے آتے ہیں، پھر تم رہ جاؤ گے اور تمہارے اعمال رہ جائیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ اکبر انسان نہ تو گناہ کر سکتا ہے نہ تو نیکی کر سکتا ہے۔ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ اس کے لیے جتنی پڑھائی کر لو گے اس کے لیے بہتر ہے، جتنی دعائیں کر لو گے اس کے لیے بہتر ہے، جتنا ایصال ثواب کر لو گے اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد اس کو نہ تو کسی کے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو نہ تو کسی کی دولت کی ضرورت ہے، اس کو نہ تو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے، اس کو اگر ضرورت ہے تو قرآن کے پاروں کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کون اس کے لیے دعا کرے اور اللہ پاک دعا قبول فرما کے اس کی مغفرت فرما دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو زندگی ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں تو اچھی ذکر سے تمہیں یاد کیا جائے اور اللہ پاک اس کے صدقے میں تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور جب تک زندہ رہو کہتے رہو زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد